کہ اس وقت ایز وی اسپیک تک پاکستان کے فیلڈ مارشل موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں. ذرا اس پہ بھی ہم ذرا لیتے رہیں ذرا اپڈیٹس اور تجزیہ. ہمارے ساتھ ہیں اعزاز چودھری صاحب, آپ خود جو ہے وہ سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, امریکہ میں رہے. تو اعزاز صاحب آپ بتائیے گا یہ اس سارے معاملے میں, یعنی یہ اس سارے معاملے سے مراد یہ کہ پاکستان بھارت تناظر میں, چونکہ ظاہر ہے یہ ملاقات تو تب کی شیڈیولڈ ہے, باقی تو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایران والی جو ہوئی ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ اپنی نوعیت کا؟ یعنی پاکستان میں کسی آرمی چیف کی اس انداز سے بالکل سویلین قیادت کی ایبسنس میں ایک سولو ملٹری اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کروایا, وہ چاہتے ہیں ان کو سراہا جائے, اس بات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے سراہا نہیں جا رہا اس بارے میں جتنی میری اپریسیشن بنتی تھی. یہ آپ ان مومنٹس کو جو ابھی ہو رہے ہیں رقم کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات. ایک تو نیچرلی پاکستانی اس لحاظ سے تو یقیناً خوش ہوں گے کہ پاکستان کی قدر افزائی ہو رہی ہے, اور اس جو مارکہ حق ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان میں جو اس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں اس پہ بھی ذرا اطمینان ہے. لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, سچی بات ہے کہ اس ملاقات کا کیا مقصد تھا. بہت ساری اسپیکولیشن ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بیان آئے گا کہ کیا ہے, کیونکہ اسپیکولیشن میں کوئی ایران کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوئی منرلز میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, مختلف ہی ہیں. I honestly cannot put my finger on any one thing because I don't know. And that's why I expect کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی یہ وضاحت آ جائے گی کہ جو اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی, جو پبلکلی کہی جا سکتی ہے. نیچرلی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی, تو اس سے ذرا اسپیکولیشن ختم ہوگی. لیکن امپیکٹ بڑا اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ چونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو دوبارہ سے منوایا ہے اپنا لوہا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی قدر و قیمت بھی اونچی ہوئی ہے. سچی بات ہے, میرے جیسے پاکستانی تو یہ بھی خوش ہو رہے ہیں, ان کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ چلیں پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر لحاظ سے, صرف یہ نہیں کہ امریکہ میں, چین کے حوالے سے باقی ملکوں میں بھی, عرب ملکوں میں بھی, سب جگہ پاکستان کی اس وقت ایک حیثیت کو مانا جا رہا ہے. اور قوم بھی مجھے لگتا تھا کچھ عرصہ پہلے سے کچھ مایوسی سی پھیلی ہوئی تھی. تو خبریں تو اچھی آ رہی ہیں ابھی تک, لیکن ہمارے پڑوس میں ایران میں سے خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں کیونکہ جنگ جاری ہے. اور ابھی میں سن رہا تھا ایئر مارشل صاحب کا بھی تجزیہ جب آپ نے فون پر مجھے لیا, تو اس پہ بھی بہت اسپیکولیشن ہے کہ جی ابھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پیسمسٹ ویو رکھتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح عراق میں ان کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے یا نہیں تھے, ایک کیس بنا کر بہت زیادہ مارا گیا, اسی طریقے سے ایران میں بھی کیا جائے گا. ایک تو یہ نقطہ نظر. دوسرا یہ ہے کہ جی جو اپوزیشن ہے اس کو ابھار کر کھڑا کیا جائے گا اور رجیم چینج کی جائے گی. میں ان دونوں ویوز کے اوپر میرے تحفظات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کی جو یا اس کو رجیم یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن رجیم تو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ ہے پوری, ان کی جو مقبولیت ہے وہ رورل ایریاز میں تھی. یہ جو اربن کلاس ہے جو یہاں سے ایران سے بھاگ کر چلے گئے تھے, نیو یارک اور لنڈن میں اسرائیل کے ساتھ مل کر مظاہرے کر رہے ہیں, ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. ان کو لا کر دوبارہ امپوز کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ایکچولی. اور دوسرا یہ کہہ دینا کہ ایران کی ریزیلینس ختم ہو گئی ہے اور اسرائیل پریویل کر جائے گا, میں اس کو بھی نہیں مانتا. اور تیسری یہ کہ جی کیا امریکہ شامل ہو جائے گا, نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو کبھی کوئی بیان دیتے ہیں, کبھی کوئی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اس جنگ میں شامل ہونا بہت ہی خطرناک ہوگا. یہ صدام حسین والی جنگ نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں ان کے اپنے یہاں پہ ارد گرد, اور اس کا شاید کہیں نہ کہیں اندازہ بھی ہے اس کو, ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ بینگ ڈونلڈ ٹرمپ, یعنی وہ آدمی زیلنسکی کو ساتھ بٹھا کے اس کو امبیرس کرے, اور یہ وہ تو ان کی تو پوسچرنگ کی بیانات کی ٹون ہی الگ ہونی چاہیے تھی. ابھی وہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی ایک قدم آگے دو قدم, تو ان کو میں اندازہ ہے کہ اگر بالکل ہی ڈائریکٹ ہو گیا معاملہ تو پھر جو رد عمل آئے گا اس سے بڑا نقصان ہوگا. تو شاید کہنے کا ان کو احساس بھی ہے اس بات کا. یو تھنک سو؟ جی میرا بھی یہ خیال ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے ان کے ارد گرد. آج میں ابھی CNN میں خبر پڑھ رہی تھی, وائٹ ہاؤس از کوائٹ ڈیوائیڈڈ آن دس, وچ مینس کہ بہت سارے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ سارے اڈے ہیں آپ کے بحری جہاز ہیں ادھر کھڑے ہیں, یہ تو ایران کی رینج میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پچھلے
खुदा जाने 15-20 साल से ईरान ने ना टैंक बनाए ना गन्स बनाई, उन्होंने सिर्फ मिसाइल बनाए। जी हाँ। तो जी इसलिए उनकी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत सही बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि क्या इस्तिताअत है, लेकिन अभी तक तो टिट फॉर टैट हुआ है। अभी तक तो हर हमले का जवाब दिया है उन्होंने। तो इस वजह से अभी ज्यूरी स्टिल आउट। ये कोई कह देना कि जी ईरान हार जाएगा या अमेरिका जंग में आ जाएगा, आई थिंक इट्स प्रीमेच्योर। आई थिंक अगर ईरान अपनी उसमें खड़ा रहा कदमों पर और जवाब देता रहा तो मैं नहीं समझता कि वो ये काम करेंगे। राइट, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश एजाज हमारे साथ हैं। सर आसिफ साहब मैं चाहता हूँ प्लीज आप भी, चूंकि अगेन ये डेवलपिंग स्टोरी है, एज वी स्पीक ये स्टोरी अभी इस वक्त जन्म ले रही है और अभी व्हाइट हाउस में मौजूद है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आपका ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल आपका बड़ा ठीक ठाक एक्सपोजर है, ये ऑप्टिक्स की हद तक ये, और खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के लेंस से ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। ना सिर्फ ये कि एक मुलाकात हो रही है बल्कि वैसी हो रही है जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई मुलाकात एक आर्मी चीफ की और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की। जी बिल्कुल, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। तफसीलात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके ऑप्टिक्स जो हैं वो बहरहाल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और इसके मुख्तलिफ मुबसर जो हैं अपने अंदाज से उस पर तबसरा कर रहे हैं। इसमें ईरान का एलिमेंट भी है और इंडिया पाकिस्तान का जो स्पैट हुआ उसका भी वो एलिमेंट शामिल है। तो ये है, लेकिन असल अहमियत है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को। हाँ। और उसमें जो है क्या पॉजिटिव इक़दामात लिए जा सकते हैं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि बाकी जो इस नए मंजरनामे में वो बैलेंस करना कोई चैलेंजिंग तो नहीं हो जाएगा आसिफ साहब, नए मंजरनामे में? क्योंकि देखिए एज अ सॉवरेन कंट्री आप अपने मफादात के मुताबिक चलते हैं। सही है। तो हमने जो है ईरान के बारे में भी अपना 2 टोक अडॉप्ट किया हुआ है। इंडिया के लिए भी हमने 2 टोक मौक़िफ़ दिया हुआ है। तो अमेरिका जो है अगर उन्होंने ये हमारे फील्ड मार्शल साहब को रिसीव किया है और उनको ऑनर किया है तो वो एक अच्छी बात है और ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अब मालिक साहब भी हमारे साथ, ऑफ कोर्स मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें आप बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पाकिस्तान इंडिया, इसमें अमेरिका का किरदार है, सब पे बहुत ज़्यादा बात करते रहे और ऐसे में आसिम मुनीर साहब का वहाँ जाना, मधु होना, इस तरह मुलाकात होना पाकिस्तान इंडिया के लेंस से ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही जिस तरह मैंने कहा सर दुरानी साहब से भी सवाल जो मैंने पूछा कि अब ज़ाहिर है नया मंजरनामा बन गया है, इस नए मंजरनामे में कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो नहीं हो सकती पाकिस्तान की, या हो सकती है कि जहाँ ज़ाहिर है ईरान के हवाले से बड़ी क्लियर एक पोजीशन ली है, लेकिन अमेरिका की